اور دوسری لڑائی جس نے مسلک کی لڑی ہے وہ سیدنا امام حسین ہے۔ کربلا میں تو ادھر بھی کلمہ والے تھے، ادھر بھی کلمہ والے تھے، ادھر بھی داڑیاں تھی ادھر بھی، تو پھر لڑائی کس چیز کی لڑی گئی؟ وہ تو مسلک کی لڑائی تھی نا۔ اگر کسی کو مسلک پسند نہیں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر پہ آنچ آ رہی ہے، حضرت امام حسین پہ آنچ آ رہی ہے۔ بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تت منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن ممبر جلوگر بقیت السلف حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی، شیخ الجامعہ روناہی، انتہائی قابل احترام حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ روناہی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارہائے صحف غنچہائے قدس، بارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل روناہی کی سرزمین پر جامعہ اسلامیہ روناہی کے بالکل قریب سے قریب تر بلکہ اس کے آنگن میں ہم سب جشن بلکہ شان پنجتن پاک کے عنوان کو لے کر یہاں پر موجود ہے۔ مجھ سے پیشتر یقیناً
آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کے خطابات بھی سماعت کر لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عزیز جناب قاری محمد علی فیضی صاحب اور عزیزم جناب احمد الفتاح صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے عظیم نقیب حضرت حافظ و قاری کفیل انبر صاحب سے بھی، اور اخیر میں اب یہ اختتامی لمحات ہے، وقت کافی زیادہ ہوا ہے اور عنوان بڑا وسیع ہے، شان پنجتن پاک، اس لیے کہ ان پنجتن میں ایک ہی شخصیت کی زندگی کو اگر بیان کی جائے تو لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائے لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی ذات کو اگر بیان کیا جائے اور اس میں آپ نے پنجتن پاک 5 تن بیان کرنے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے سامنے پنجتن پاک کی شان بیان کر سکوں، وقت میں برکت ہو۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ سورۃ الاحزاب سے تلاوت کی ہے جس کو اہل علم، اہل دانش، اہل عشق آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور یہ خاصہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آیہ تطہیر بھی نازل فرمائی، ان کے لیے آیہ مودت بھی نازل فرمائی، اور ان کی محبت کو ہم پہ فرض کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پنجتن کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ یاد رکھیں، اللہ اکبر، محبتوں کا معیار کیا ہے اور محبتوں کے اصول کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ جب تک محبتیں نہ ہو اس وقت تک کہ ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور جن کا ذکر لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت اصل ایمان ہے، جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کی محبت دلوں کی زندگی ہے، جن کی محبت تقدیر کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، جن کی محبت وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے اور یہ سو رہا ہے اس سے اور فاطمہ سے، حسن و حسین سے، یعنی پنجتن سے محبت کرے گا، اللہ رب العزت جنت میں اس کو اس درجے میں رکھے گا جس درجے میں میں محمد رہوں گا۔ اندازہ فرمائیں جنت کے جس درجے میں مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، آقا فرماتے ہیں پنجتن سے محبت کرنے والے، مفہوم حدیث ہے پنجتن سے محبت کرنے والے۔ یہ پنجتن کون ہیں؟ ایک تن ہے محمد الرسول اللہ کا، ایک تن ہے علی مرتضیٰ کا، ایک تن ہے فاطمہ الزہرا کا، ایک تن ہے حسن مجتبیٰ کا، ایک تن ہے حسین شہید کربلا کا۔ جو ان سے محبت کرے گا آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اہل بیت سے محبت پر اگر کوئی اور صلہ نہ بھی دیا جاتا تو یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا جنت میں پڑوس عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم معاملہ ہے۔ ان کی شان کیا ہے؟ اس میں پہلا تن محمد الرسول اللہ کا، پہلی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے حضور جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان کوئی کیا بیان کرے۔ میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ روناہی والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، میں ہر 2 جملے پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بولو سبحان اللہ، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ حضور کا ذکر سن کر بھی چپ رہتے یا بولتے ہیں۔ ارے یہ تو وہ ذکر ہے جس پر کنکر بھی بول پڑتے ہیں۔ ہاں لیکن آدھی رات ہو جائے تو سنی تھکتا نہیں ہے، آدھی رات ہو جائے اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو تھکن اتار دیتا ہے۔ اندازہ فرمائے، امام کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد، مراد نہیں فرمایا جانے مراد۔ مراد اور جانے مراد میں فرق ہے، اور کتنا بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان سے بھی بڑا۔ اس لیے کہ مراد اس کو کہتے ہیں، مراد اس کو کہتے ہیں جس کو انسان چاہتا ہے، اور جانے مراد اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر مراد مراد نہیں ہوتی۔ میرے امام کہتے ہیں جانے مراد ساری مرادوں کی جان ہے۔ اللہ اکبر،
ساری مرادوں کی جان، جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے شناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ وہ تن ہے، ہائے ہائے یہ وہ تن ہے، تن مصطفیٰ۔ حسن کا عالم یہ ہے کہ ان جیسا نہ چشمے فلک نے دیکھا نہ پشت زمین نے دیکھا۔ ان کے حسن کے بارے میں کہا گیا، حضرت حسان کہتے ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا جنم دیا نہیں۔ توجہ کرنا، اب میں پنجتن کی شان بیان کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے توجہ کرنا، حضور کی شان کیا ہے۔ پہلا تن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ آپ جیسا حسن والا پیدا ہی نہیں ہوا، آپ جیسا حسن والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور کا حسن ایسا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ حضور کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایما توئی ایما توئی۔ اور میرے امام اس کو اردو کے پیکر میں یوں ڈھالتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اندازہ فرمائے حضور کا حسن کیا تھا، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر عیب سے پاک۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو غور کریں، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، یعنی جو عیب ہو سکتے تھے وہ سارے عیبوں سے اللہ نے اپنے محبوب کو پاک کر دیا۔ اور آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی وہ ساری خوبی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی کا جامع کون ہے؟ ذات رسالت ماں محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ صحابی رسول نعت بھی کہہ رہے ہیں لیکن احتیاط کا دامن کیا ہے؟ کہتے کأنک، گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے، آپ جیسا بننا چاہتے تھے خدا نے آپ کو ویسے ہی بنایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان، اس لیے حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہاں تک آیا کوئی دنیا میں کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی، تو اگر وہ مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اگر نہ نہائے تو اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اور اتنی آتی کہ اگر دلہن کو ملے تو دلہن مہکتی ہے، اور دلہن مل لے تو اس کا پورا خاندان مہکتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ اور پسینہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، جیسے کہ کتنا بھی خوبصورت آدمی پسینے میں شرابور ہو تو بے ترتیب پسینہ نکلتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کو پسینہ بھی نکلتا تھا تو پیشانی پر ایسے جمتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونی کے موتے ٹاک دیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اب اندازہ فرمائیں، غور کریں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا اگر بول دے تو مجھے لگے گا کہ آپ نہیں تھکے ہیں۔ اب مجھے بات آگے بڑھانی ہے، ورنہ 10 منٹ کافی ہے گفتگو کے لیے۔ 10 منٹ تھکے ہوئوں کو تھکانا یہ ظلم ہے، لیکن اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو مجھے بات آگے بڑھانی، تھک گئے تو بات پوری ہو گئی۔
توجہ فرمائیں، اگر آپ نہیں تھکے تو غور کریں، حضور جیسا حضور جیسا حضور جیسا کوئی نہیں، کوئی حضور علیہ السلام جیسا نہیں۔ لیکن اب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے، میں نے حضور جیسا حسن اگر کسی میں دیکھا تو وہ ایک ذات۔ اب توجہ ہوگی آپ کی، اور اب ذکر آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی، حضور علیہ السلام کے حسن کو میں نے ایک ذات میں دیکھا، اور صرف حسن نہیں دیکھا، چلنا بھی انہی کی طرح، بولنا بھی انہی کی طرح، اٹھنا بھی انہی کی طرح، بیٹھنا بھی انہی کی طرح۔ کائنات خدا بندی میں کوئی ان کی طرح نہیں، اور نہ میں اس سے مثلیت بیان کر رہا ہوں، لیکن شباہت کا تذکرہ ضرور کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، غور کریں، یہ ام المومنین مفتی چار ملت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے کیا کہ میں نے حضور جیسا خوبصورت چہرہ ایک دیکھا، اور صرف چہرہ نہیں دیکھا، اٹھنا بھی انہی کی طرح، بیٹھنا بھی انہی کی طرح، صداقت بھی انہی کی طرح، بولنا بھی انہی کی طرح، سخاوت بھی انہی کی طرح۔ آخر انسان کے کان بے چین ہو جاتے ہیں، وہ کون ہستی ہے جس کا حسن مصطفیٰ کی یاد دلاتا ہے، جس کی سخاوت مصطفیٰ کی یاد دلاتی ہے، جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کا خرام ناز کرنا یاد دلاتا ہے؟ تو اماں عائشہ کہتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر۔ یہ حسنین کریمین کی امی ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے، شکل میں، شکل میں، سخا و جود میں، شکل میں، سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، شکل میں، سخا و جود میں باپ کی کون؟ فاطمہ الزہرا۔ مجھے عنوان دیا گیا پنجتن پاک، کون فاطمہ الزہرا؟ اگر میں یہ کہوں اس مجمع میں کہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ عرش کی طرح ہے تو بات کا حق ادا نہیں ہوتا، نہیں ادا ہوتا۔ منبر پر بہت بڑے بڑے علماء مفتیان کرام موجود ہیں، اور اگر علماء نہ بھی ہو تو منبر کا ایک تقدس ہے، آدمی اپنی مرضی سے کوئی بات کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن توجہ کریں، کچھ لوگ ہمیں سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ ان سنیوں کو اہل بیت بیان کرنا نہیں آتی۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، سنی جس شان سے اہل بیت بیان کرتا ہے کسی کا باپ نہیں کرتا۔ کیا بات ہے؟ اس لیے میں سنیوں سے کہتا ہوں، کالے دل والوں سے اور کالے کپڑے والوں سے ہمیں متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اپنی روایات ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے، اور الحمدللہ 1450 سال سے جتنا سنیوں نے اہل بیت بیان کیا ہے اتنا کسی کے یہاں تصور نہیں ہوتا، اس لیے کہ 1450 سال سے تو ہم ہی ہیں۔ آپ کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تب سے ہمارے اہل بیت پڑھا جا رہا ہے۔ اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو چھوڑ چکے ہیں، اور نہ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم وہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کو اللہ نے دو اسی لیے دیا کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے۔ اور اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اگر رونائی اور گرد نواز سے سننے والے واقعی سننے آئے تو توجہ فرمائیں، اگر میں یہ کہوں
کہ سیدہ کا مرتبہ عرش کی طرح ہے تو بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی. پھر کہیں کیا اگر کہوں کہ کعبے کی طرح ہے تو بھی بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی. پھر اللہ اکبر یوں کہوں کہ سیدہ کا مرتبہ جنت کی طرح ہے تو بھی بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی. آپ کہیں گے کیوں پوری نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں آرام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور قبر انور کی جو مٹی شریف حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے، حضور کی پشت انور سے، حضور کے بازو اقدس سے، حضور کے قدم ناز سے، اس مٹی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا. امام اہل سنت سمیت امام زرقانی اور دیگر بزرگوں نے لکھا، شیخ محقق نے لکھا. کیا لکھا؟ کہ جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے مس ہے وہ قبر انور کی مٹی کعبے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، حتیٰ کہ جنت سے افضل ہے. کیا مٹی کس سے لگ جائے؟ رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگ جائے تو وہ کعبے، عرش اور جنت سے افضل ہو جاتی ہے. اب میں فاطمہ الزہرا کو کعبے کے برابر کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ عرش کے برابر کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ نبی کے جسم سے مٹی لگ جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے. فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے. فاطمہ الزہرا کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدہ زہرا مادر حسنین کریمین زندہ، لخت جگر مصطفیٰ زندہ، مخدوم کائنات زندہ. آج بہت تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن ایک روایت آپ سماعت کر لیں. سنیو، غور کرنا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں قریب میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، آپ کے قریب میں، جسے بیلگرام شریف کی خانقاہ کہتے ہیں. وہ خانقاہ اللہ اکبر بہت قدیم ہے، صدیوں پرانی خانقاہ ہے. اور وہ وہاں کے جو سب سے بڑے بزرگ سید محمد میر دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ، وہ ڈائریکٹ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی اور خلیفہ بھی ہیں. اتنی پرانی قدیم خانقاہ ہمارے ماہرہ کے مشائخ انہی کی اولاد میں سے ہیں. وہاں سے کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے نظم العالی، اور اس کے مصنف ہے میر سید محمد بیلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ. میر سید محمد بیلگرامی اس کے مصنف ہے. اس کتاب پر تقریر تاج الشریعہ کی بھی ہے، خیر الاتقیہ حضرت علامہ پیر سید اویس میاں صاحب کی بھی اس پر جو ہے وہ تصدیق موجود ہیں. یعنی میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو تعارف کرا دوں. اب اس کے بعد اس پر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. سیدہ پاک کی شان اگر سنی اس نیت سے سنے کہ ہمارے مقدر بدل جائے تو پھر سنیوں کو سننا چاہیے. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں فضائل پڑھوں یہ روایت ضرور پڑھوں، بار بار پڑھوں. ناسبیت کے نشیمن پر بجلیاں گراتا رہوں، خارجیت کے نشیمن پر بجلیاں گراتا رہوں. اس لیے کہ اللہ اکبر توجہ فرمائیں. اللہ اللہ مفہوم پڑھ رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن روایت یہی ہے جو بطور مفہوم پڑھی جا رہی ہے. ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا ملکہ فردوس بری اللہ اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں حضور سے پوچھ رہی جنت میں کون جائے گا. اس کا مطلب سیدہ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. حسنین کریمین کی امی جان کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب. اب جو انکار کرتے ہیں ان سے سنیوں کا کیا رشتہ؟ اگر اہل بیت سے ہمارا رشتہ ہے تو ان سے کیا رشتہ جو انکار کرتے ہیں؟ تو پھر سنیوں کو کیا ضرورت ہے لوگوں سے رشتے کرنے کی؟ یا تو ان سے کر لو یا تو ان سے کر لو. اس لیے کہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اور پھر اللہ اکبر رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے، خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہو سکتی، تو پھر خوش عقیدگی اور بد عقیدگی ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟
اس لیے لوگوں کو چاہیے تھوڑا ہوش کے ناخن لے۔ شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ایک روایت لکھتے ہیں، آج کل لوگ کہتے رہے نہیں مولانا صاحب سب سے بننی چاہیے، سب سے پٹنی چاہیے، سب نے مل کے رہنا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ شوق تو ہمارا بڑا پرانا ہے، لیکن پانی میں پانی ملاؤ تو اچھی بات ہے، دودھ میں دودھ ملاؤ تو اچھی بات ہے۔ جو دودھ میں دودھ ملاتا ہے شریف ہے، اچھا تاجر ہے، ہوشیار ہے، لیکن جو دودھ میں پانی ملا دے وہ کرپٹ آدمی ہے اور وہ انتہائی بدکار انسان ہے، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے عزیز، جب پانی دودھ کے اندر نہیں ملایا جا سکتا اور دودھ میں پانی ملا کے دودھ کو بڑھانا یہ خیانت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر بدعقیدگی کے ساتھ خوش عقیدگی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی گندی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا دودھ میں پانی ملانے والا وہ مجرم ہے جسے خائن کہتے ہیں، اور اللہ اکبر، خوش عقیدوں کو بد عقیدوں کے درمیان اگر ملانے کی کوئی کوشش کرے تو یہاں بھی اس کے ایمان کا طوطا اڑ سکتا ہے اور وہاں بھی وہ برباد ہو سکتا ہے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ جو لکھتے ہیں اس کو سن لے۔ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ تو پتا چلا یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یہ گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، وزیر ہیں، حضور کے غلام ہیں، جو ان کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کرے جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ کیسے آئے؟ سنیوں مرنا ہے، صرف جلسے کے سنی نہ بنو، صرف فاتح اور نیاز کے سنی نہ بنو، عشق والے سنی بنو کہ یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب جان و مال، بلکہ امام نے تو یہ کہا تھا ان کے نام پاک پر سب جان و مال، ان کے نام پاک پر سب جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا، ان کے نام پاک پہ سب جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ جلدی جلدی چڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مسلک کی بات نہ کرو۔ میں نے کہا مسلک کی سب سے پہلی لڑائی جس نے لڑی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب یمامہ کے قذاب نے اعلان کیا جھوٹی نبوت کا، مسلمہ قذاب نے، تو صدیق اکبر نے ان کو نہیں دیکھا لڑائی۔ اور دوسری لڑائی جس نے مسلک کی لڑی ہے وہ سیدنا امام حسین ہے۔ کربلا میں تو ادھر بھی کلمہ والے تھے، ادھر بھی کلمہ والے تھے، ادھر بھی داڑیاں تھی ادھر بھی، تو پھر لڑائی کس چیز کی لڑی گئی؟ وہ تو مسلک کی لڑائی تھی نا۔ اگر کسی کو مسلک پسند نہیں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر پہ آنچ آ رہی ہے، حضرت امام حسین پہ آنچ آ رہی ہے، اور پھر بعد میں وہ معاملہ ہوتا گیا۔ میں اشارہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں چونکہ ٹائم میں نے پہلے کہا کہ زیادہ ہوا۔ آپ کی توجہ ہے، سیدہ کائنات مخدومہ کہتی ہے بابا جان بھول تو نہیں گیا، سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سبحان اللہ۔ میں کوئی باضابطہ خطیب آدمی نہیں ہوں، تو آپ نے شاید ایک طالب علم کو بلایا ہے، تو میں تھوڑا دائیں بائیں سے ہو کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ بات کچھ سمجھ میں آئے۔ کیا سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ سرکار نے بغیر توقف کے تکلف کے بے تکلف فرمایا، کیا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے رسول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مالک جنت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سیدہ نے سوال کو دوسری طرف موڑا، عرض کی بابا میں نے مردوں میں تو پوچھا آپ کا نام، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مردوں میں تو آپ ہی جائیں گے، یہ تو بات کھلی ہوئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہائے ہائے ہائے، مردوں میں تو آپ ہی نے جانا ہے۔ بابا میں عورتوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، عورتوں کے متعلق میں پوچھنا چاہتی ہوں، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے سچے نبی نے فرمایا عمران کی بیٹی ہے نا جسے دنیا مریم کہتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، وہ سب سے پہلے عورتوں میں جنت میں جائے گی۔ اس کو لکھا میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ۔ جب جیسے ہی سیدہ نے یہ سنا تو رخ انور پر رنگ آیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ چہرہ اتر گیا، واللہ جن کے اترے ہوئے چہرے ان کے ذکر سے چڑھنے لگتے ہیں، ان کے چہرے کو اترنا کب کہہ سکتا ہے؟ اترنا ڈھلنا یہ چاند اور سورج کی خصوصیات ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے خدا کی قسم، واللہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ لیکن بس ادب کی طور پہ کہوں، کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے، مکمل ادب ہے، چہرے پہ ایک رنگ آ گیا، اللہ کے رسول نے محسوس کیا اور فرمایا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ آ گیا۔ میں نے کہا عمران کی بیٹی مریم سب سے پہلے عورتوں میں جنت میں جائے گی، جو ماں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو
تو سیدہ نے کہا بابا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جب مردوں میں آپ نے سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے اپنا نام لیا تو میں عورتوں میں پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے مریم کا نام لیا، اسی لیے رنگ آ گیا۔ لیکن اللہ اکبر، چہرے کے رنگ دیکھ کے، محفلیں دیکھ کے، معاملات دیکھ کے لوگوں کی بولیاں بدلتی ہے۔ یہ زبان ماں اوہا سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، یہ بدل نہیں سکتے تھے، لیکن سیدہ کو خوش بھی کیا، کس شان سے کیا، فرمایا بیٹی ہوگا تو وہی جو ہم نے کہہ دیا ہے، ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا ہے، مگر شکل اس کی یہ ہوگی جس سواری پر تم بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کی نکیل مریم بنت عمران کے ہاتھ میں ہوگی، وہ خادمہ بن کے آگے آگے جائے گی اور تم مخدومہ بن کے پیچھے پیچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ زہرا، فضائل مخدومہ کائنات، عظمت سیدہ زہرا، فیضان پنجتن پاک۔ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے، جبریل کو خدمت کرتے دیکھا تو پتہ چلا، جس کے سواری کی نکیل پکڑ کر شب معراج جبریل چل رہے ہیں وہ سید الملائکہ، اس سواری پہ بیٹھنے والی شخصیت کی حیثیت اور شان کیا ہے، جس کی سواری کی نکیل جناب مریم کے ہاتھ میں۔ اندازہ کریں کون مریم جس کی شان میں پوری سورت نازل ہوتی، کون مریم جسے بطول کہا گیا ہے، کون مریم بے موسم کے پھل جس کے حجرے میں آتے ہیں، کون مریم اللہ اکبر جو کنواری پاک تھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اللہ اللہ ایسی مریم پاک جس کی نکیل تھام کر جنت میں جائے، اس سیدہ کی شان کیا ہوگی۔ بس آگے بڑھنے سے پہلے 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ میرے امام نے سیدہ پاک کی شان کیا بیان کی، اقبال نے بیان کی 3 نسبتیں 6 مصرے لیے، لیکن یہ امام احمد رضا کا عشق ہے کہ میرے امام نے سیدہ کی 6 نسبتیں پڑھ دی مصرے کے اندر، کس شان سے پڑھی ذرا دیکھیں۔ اللہ بلکہ شعر کے اندر کہتے سیدہ کیا ہیں، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور نور، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ توجہ ہے، نور۔ اور آپ کو اردو ادب، چونکہ ہم لوگ جب کبھی گجرات میں راجستھان میں تقریر کر کے یہ شعر پڑھتے ہیں لوگ چپ رہتے ہیں، تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار اگر ہم یہ شعر لکھنؤ یا اس کے آس پاس پڑھتے تو لوگ چپ نہ رہتے، لیکن لوگوں نے لکھنؤ کو بھی بدنام کر دیا، یعنی لکھنؤ رہ گیا لیکن لکھنؤ کی علمی صلاحیت کہاں گئی، کہیں ہجرت تو نہیں کر گئی؟ لوگ چپ کیوں ہیں اس پر؟ شعر سمجھیں، توجہ فرمائیں، سمجھ میں آیا تو میری جان کچھ بولنا بھی تو چاہیے نا۔ میں وہ کوئی شاعر آدمی تو نہیں کہ بولوں کہ بھائی سمجھ میں آئے تو بھی بولو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو، یہ تو خوشی کا سودا ہے۔ ارے یہ وہ آقا لوگ ہیں ان کے نام پہ بولو گے توجہ ایک نظر پڑ گئی سیدہ کی، اور دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ توجہ فرمائیں، نور اردو ادب میں ایک لفظ کو اتنے معنی میں کسی شاعر نے بیان نہیں کیا، جا کے دیکھ لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں تم لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے سوا چلتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت جیسی 14ویں صدی میں کسی نے کی ہو تو بتاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی کہوں، کالے کپڑے اور کالے دل والوں کی 700 سالہ 800 سالہ 900 سالہ فضائل اہل بیت پر کتاب ایک پڑھنے میں رکھیں، اور میرے امام عشق و محبت کی یہ 2 مصرے ایک پڑھنے میں رکھیں۔ کوئی میں غلو نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنے کہتے ہیں نور، توجہ نور۔ آپ بھی کہہ دیں سیدہ کی توجہ کے لیے کرم کی نظر ہو جائے، نور۔ سیدہ کیا ہے؟ نور ہے، نور، بنت نور، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور نور۔ ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے، اور پھر کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان یکتائی کے ساتھ نور ہے۔ سبحان اللہ۔
نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. نور کی چمک کیا ہے؟ جب میں اس شعر کو پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے بزرگ یاد آتے ہیں. میرے بزرگ اس لہجے میں پڑھا کرتے تھے. اگر آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں, قاری محمد علی صاحب اور احمد الفتاح کی طرح میری آواز نہیں, لیکن جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو وقی کی طرف توجہ کر کے اس طرف کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے میں اس کو اپنے بزرگوں کے انداز میں پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ؟ چلیں پڑھتے ہیں. امام نے کس شان سے کہا سب مل کے پڑھیں, بچے کو یاد ہو جائے. میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور نور نور. مل کے پڑھیں, سب مل کے شامل ہو کے پڑھیں سیدہ پاک کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے. کیا؟ نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. مل کے تیری نسلیں مل کے پڑھے تیری نسلیں تیری نسلیں تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. او تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. پھر اس کے بعد اسی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح جس کے ساتھ ہوا وہ تیسری شخصیت ہے پنجتن میں مولائے کائنات سیدنا علی پاک کی.